وحدت انسانیت چینل پہ خوش آمدید۔ آج 2-4 دن سے گلگت بلتستان میں حالات بہت کشیدہ ہے، اور اس کی وجہ ایک متنازعہ گفتگو ہے جو اسکردو میں ہمارے مولانا صاحب نے کی، اور اس کے بعد پہ گلگت میں حالات کشیدہ رہے، سڑکیں بند رہی، اور پھر اب اسکردو کے اندر حالات بہت کشیدہ ہے۔ تو ہم جو اس وقت گلگت بلتستان سے دور ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے اس علاقے کے امن و امان کے حوالے سے، وہاں جو فسادات ہو رہے، جو مسائل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں 2 معزز علماء کرام کو دعوت دی ہے کہ وہ اس چینل کے تھرو، اس پیسفل فاؤنڈیشن کے جو فیس بک پیجز ہے اس کے ذریعے، اور اپنے اپنے جو آپ احباب بھی اس گفتگو سے جو امن کے خواہاں ہیں، امن کے علمبردار ہے، ہمیں امید ہے وہ بھی اس کو شیئر کریں گے۔ تو میرے پاس اس وقت دونوں جو بڑے مسالک ہیں مسلمانوں کے، ان دونوں مسالک کے 2 علماء کرام میرے ساتھ موجود ہے۔ میں ان سے یہ درخواست کروں گا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ گلگت بلتستان کے امن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرے، وہاں کے لوگوں کو امن کی اپیل کرے۔ میرے ساتھ موجود ہے مولانا شکیل اختر صاحب۔ آپ ماشاءاللہ سے جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جامعۃ الرشید سے صحافت اور انگلش لینگویج میں ڈپلومہ بھی کیا، اور جامعۃ الرشید اس وقت اس کا ایک یونیورسٹی کا اس کو اسٹیٹس مل گیا ہے، اور وہاں پر بہت حوالوں سے کام ہو رہا ہے، تو وہاں کے فاضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ سے ماہنامہ اسلام، جو کہ جامعۃ الرشید ہی سے نکلتا ہے، اس میں آپ نے بطور کالم نگار کام کیا، اور بہت متنوع موضوعات پر آپ نے بے شمار کالم لکھے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ امن کا پیغام دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب۔ آپ امام دانشگاہ امام خمینی کے فاضل ہیں، اور ماشاءاللہ سے مسلکی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوا، ہم نے آپ کو سب سے آگے پایا، اور بہت دیانتداری کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محض ایک نعرے کے طور پر، ہم نے جتنا ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھا، یہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل ہے۔ محترم جناب شکیل اختر صاحب، آپ کے سامنے حالات ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ امن کا جو گہوارہ کہلاتا تھا گلگت بلتستان، گزشتہ کچھ عرصے سے بہت مسائل تھے، پھر امن رہا، تو اب یہ ایک جو مسئلہ ہوا، ظاہر بات ہے اہل سنت ہونے کے ناطے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، اثنا عشری ہونے کے ناطے محترم ڈاکٹر فیصل مہدی کا اپنا ایک نقطہ نظر، ایک عقیدہ ہے۔ ہم اس پہ فی الحال بات نہیں کر رہے کہ عقیدہ کیا ہے، اس کیا ہوا، ایک مسئلہ ہوا، ایک گھر میں بھی 2 بھائیوں میں لڑائی ہوتی، فساد ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہو جانے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہاں کے عوام کو کیا کرنا چاہیے، آپ ہمارے اس چینل کے تھرو امن کا پیغام دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شگری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معاملات آج پیدا ہوئے ہیں، کل پیدا ہوئے ہیں۔ یہ معاملات چل رہے ہیں شروع سے، 1400-1500 سال سے اختلافات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہوگا۔ اور میں اور آپ یہاں بیٹھ کے 5 منٹ کی گفتگو کے اندر یہ 1500 سالہ اختلافات کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بے شک آپ کا جو عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے اپنے عقیدے کا، میرا عقیدہ ہے اس کا جواب میں نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اپنا عقیدہ اگر ہم اپنے پاس رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں، دوسرے لفظوں میں، پھر آ کے ہم جب بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر رہتے ہوئے ہم کم از کم اس بات کا خیال رکھیں کہ اب میری ذمہ داری بنتی ہے، یا اگر بحیثیت اہل سنت کوئی بھی دوسرا فرد بنتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل تشیع کی جانب سے اگر کسی چیز کو، کسی فرد کو مقدس مانا جاتا ہے تو اہل سنت کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سر عام توہین سے گریز کرے، بلکہ توہین سے ہی گریز کرے۔ اور دوسری جانب اگر اہل سنت کسی فرد کو، کسی کتاب کو اور کسی بھی چیز کو اگر مقدس مانتے ہیں تو یہ اہل تشیع کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی توہین سے گریز کرے۔
اگر ہم اپنے اپنے عقائد پہ رہتے ہوئے صرف اسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق کریں کہ جانبین سے، دونوں جانب سے اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی چیز اگر مقدس ہے تو فریق ثانی کی جانب سے اس کی توہین سے اگر ہم گریز کریں گے تو ہم بالکل امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دیکھ مولانا شکیل صاحب، ابھی جو مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، توہین ہو گئی ہے جو ان کا انداز تھا، تو اب جو وہاں پر مسئلہ ہوا، اب اس کے لیے آپ کیا ہمیں پیغام دیتے ہیں ہمارے عوام کو، اپنے لوگوں کو؟ جی، انہیں کیا کرنا چاہیے آپ؟ انفارچونیٹلی ایک مسئلہ نہیں ہونا تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کے اندر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے شروع میں وہ ریاست کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریاست کے اندر قوانین موجود ہیں، اس قانون کے تحت ریاست جو ہے، اگر ریاستی قوانین کے تحت اس فرد کے خلاف اگر کارروائی بنتی ہے تو قانون اپنا راستہ لے لیں، اگر نہیں بنتی ہے تو آپ قانون دیکھ لیں، قانون کے اندر جو چیز ہے اس کی طرف۔ اگر یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت نے یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شروع میں جو یہ واقعہ ہوا تھا اس میں اگر قانون کے مطابق حکومت جو ہے اس پہ کارروائی کر لیتی تو یہ سارے مسائل نہیں ہوتے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلاس سے لے کر اسکردو تک ہر جگہ روڈ بند ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، بعض جگہ سنا ہے املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ہزاروں لوگ، ابھی گلگت بلتستان بڑی مشکل سے وہاں امن قائم ہوا، لوگ وہاں سیاحت کے لیے آ رہے ہیں، کچھ وہاں لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان واقعات کی وجہ سے آپ نے ویڈیوز اٹھا کے دیکھے سوشل میڈیا پہ، ان واقعات کے بعد جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو عام لوگوں میں تاثر بنا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کون آئے گا گھومنے کے لیے؟ پھر جب لوگ آپ کے پاس، تو اب آپ یہ کہہ رہے کہ جو ہو گیا اب اس کو ایک مصالحت کرے اور جو قانون میں راستہ بنتا قانون اپنا راستہ بنائے، بالکل اس پہ عوام جو ہے وہ پرامن رہے، عوام کو پرامن رہنا چاہیے۔ اور عوام کو پرامن رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنا فریضہ ادا کریں اور جو قانون کے مطابق اس کی کارروائی بنتی ہے وہ کرے۔ بہت شکریہ محترم مولانا شکیل اختر صاحب۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، یہ سب صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ سے شکیل اختر صاحب نے ایک تو اپنا جو مسلکی موقف ہے وہ بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک امن کا پیغام دیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ناظرین یہ ہے کہ ہمارے دونوں علماء کرام کا تعلق اسی خطے سے ہے، گلگت سے، تو اس لیے اس پیغام کی اہمیت اور ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پر کچھ اپنی معروضات پیش کریں کہ جو ہوا مسئلہ ہوا، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس مقدس ہماری جو سرزمین ہے، دھرتی ماں جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے امن کو قائم رکھنے کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شمس الحسن شگری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ تقریباً تاریخی مسائل ہیں، اور 1400 سال سے محترم شکیل اختر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ بہت پرانے مسائل ہیں اور ہم حل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ایک واقعے کے رد عمل میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس وقت جو فضا ہے گلگت بلتستان میں وہ ناخوشگوار ہے۔ میں عوام الناس گلگت بلتستان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ آداب اختلاف کو سمجھتے ہوئے، اختلاف کرنے کے آداب ہیں، اور ان آداب کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور خصوصیت کے ساتھ جو کل سے میرے خیال سے بعض اسکولز بھی بند تھے، اور پھر اس کا جو براہ راست اثر ہوگا اس طرح کے واقعات کے ہمارے اقتصاد کے اوپر اثر ہوگا، چونکہ سیاحت وہاں پر ایک بھرپور 80% افراد کا جو روزگار کا تعلق ہے، وہ معیشت کا تعلق ہے، وہ سیاحت ہے۔ تو کوشش کریں کہ مکالمانہ فضا کے اندر اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آسمان سے تو کوئی نہیں آئے گا، آپ میں سے والنٹری لوگ آگے بڑھیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ مثبت طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم منفی چیز کو جو انتشار پیدا کر سکتی ہے اس کو زیادہ ہم آگے فارورڈ کر لیتے ہیں۔ تو امن ہم سب کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کے عوام کی بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں میری ذاتی گزارش ہے
کہ میں گلگت بلتستان کے عوام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیں. کل جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن میں آپ کوشش کریں کہ ایک اچھا پیغام دونوں مساجد سے جہاں پر جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں اور بین المسالک ہم آہنگی کا پیغام اور اسی طرح مکالمے کی فضا برقرار رہنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی کہ ایسے واقعات رونما ہی نہ ہو؟ دیکھیں اختلاف تو ہے، فقہی اعتقادی سب ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں مسالک ایک دوسرے کو باطل سمجھتے، یہ کوئی دو رائے نہیں، ڈکی چھپی بات بھی نہیں، کافر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، باطل سمجھتے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سے تو دونوں ایک اہل سنت کے نزدیک شیعوں کے نزدیک اہل سنت باطل ہے. میں بار بار اپنے ناظرین کو بتاؤں تکفیر کی بات نہیں ہو رہی، کافر نہیں کہا جاتا، اہل سنت کا آفیشیل موقف یہی ہے اور شیعوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باطل کہا جاتا ہے. اختلاف کی جو قسمیں ہم نے ایک اور پروگرام میں اس پہ گفتگو کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آیا تو اس کو دیکھ لیجئے گا. تو اس صورتحال میں جانبین کے علماء کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ رونما ہی نہ ہو ایسے واقعات، نہ کہ فسادات برپا ہو، یہ سارے مسائل ہم ذہنی کرب میں، بچے پریشان. دیکھیے اس حوالے سے اہل تشیع کا واضح موقف موجود ہے کہ 4 بڑے جو عالمی فقہا ہے، فقہائے تشیع، ان کی طرف سے واضح طور پر فتاوے موجود ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. اور اس حوالے سے جہاں کہیں پر اپنے بیانات میں بے احتیاطی ہوتی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کر لینا چاہیے تاکہ اس طرح کے ماحول پیدا نہ ہو. ہماری چونکہ یہ ایک نوزائیدہ صوبہ عبوری صوبہ ہے، بہت سے طلاب جو ہے شہروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، اس میں پنجاب کی طرف، سب کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ سڑک پہ جو ہے وہ مسافر ہیں، وہ جو سیاح ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کریں گے کہ علاقے کی حساسیت، جغرافیائی حیت اور جو وہاں کا نفسیات بدقسمتی سے گزشتہ 70-50 سالوں کے اندر جو بنا ہے وہ حساسیت ہے. وہاں اس ڈائیورسٹی کو لوگ نہیں سمجھتے، اختلاف کو نہیں سمجھتے، مسلکی اختلاف کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے کا ماحول نہیں ہے. تو ایسے میں احتیاط برتنی چاہیے اپنے گفتگو کے دوران، تاکہ جو باقاعدہ ایسے افراد موجود ہیں سماج میں، ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کے مسائل کو ہائی لائٹ کر کے مزید معاشرے کو بدامنی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کے لیے موقع نہ مل سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ دونوں نے بہت مثبت پیغام دیا. میں مختصراً پس منظر آپ کو بتا دو جو ہمارے گلگت بلتستان سے باہر کے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بات کیا ہوا اگر آپ کو میڈیا میں یہ چیزیں نہیں آئی. گزشتہ دنوں جو آپ کے ہاں ایک بل پاس ہوا تو اس پہ اہل تشیع کی طرف سے شدید رد عمل آ رہا تھا. تو اسی زمن میں اسکردو میں بھی علماء کرام کی ایک تقریب میں گفتگو کرتے، وہاں کے ایک مقامی عالم دین نے، شیخ باقر حسین الحسینی نام ہے، وہ میرے خیال سے جامع مسجد کے نائب امام اور خطیب ہے. تو ان کے زبان سے ایک جذبات میں کہے، جو بھی آپ کہے، ان کے زبان سے حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان سے متعلق ایک منفی کلمات، ایک نامناسب الفاظ نکلے. تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل، اچھا سوشل میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں اور فلانا، تو ایسا نہیں ہے. جو ہم نے گفتگو تھوڑی ان کی سنی ہے ابھی تک، تو اس کے اندر انہوں نے انہی پہ بات کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا. تو اس لیے ہم نے اپنے دونوں مسلک کے علماء کرام سے گزارش کی تھی کہ ہمارے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک امن کا پیغام دے. امید ہے انشاءاللہ آپ اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے. ہمارا امن اور وہاں پر رواداری اور ہم آہنگی ہوگی تو گلگت بلتستان بھی ہوگا، ہم بھی ہوں گے. اگر یہی گلگت بلتستان ہی نہ رہے، ہم ہی اس طرح کے مسائل پر نکل کر ایک دوسرے کی گردنیں مارے، فسادات شروع کر دے، تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. بہت شکریہ، السلام علیکم.